اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تم العقل نقص الکلام صلوات بر محمد وآلہ حاضرین محفل اور ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ماہ شعبان اور اس ماہ میں جتنے بھی معتبر اور معصوم شخصیتوں کی ولادت ہے، ان تمام مناسبت کو دیکھتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک صلوات پر محمد۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز، اور چونکہ مسلسل کئی سال سے یہ حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سجا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بڑا محترم مہینہ ہے۔ کچھ باتیں ذرا سا سن لیجئے ماہ شعبان کے متعلق، اس لیے کہ ہر خطیب کوشش یہ کرتا ہے منبر پر آنے کے بعد کہ اس کے سامنے جتنا بھی مجمع ہو وہ بالکل اس کی طرف اٹریکٹ رہے، کہیں سے بھٹکنے نہ پائے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ایک ٹیچر اگر پڑھا رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آئے، ورنہ فائدہ کیا 45 منٹ کے اگر اس نے لیا یا آدھا گھنٹہ پڑھایا اور بچوں کو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کوشش تو ہونا چاہیے، مگر ہاں ان کوششوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بہت توجہ سنیے گا، فقط دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے، آپ بہتر جانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ لوں دل کی گہرائی سے۔ ہاں، پڑھنے والے کو یہ ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ مجمع بندھا رہے، مگر بس یہی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ مجمع خوش ہو جائے، اس لیے کہ اس چکر میں جب میرے جیسا کوئی پڑھ جاتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ذکر اہل بیت میں بھی خیانت ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر یہ کوشش نہیں رہتی کہ اہل بیت خوش ہوں، کوشش یہ ہو جاتی ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اور جیسے ہی انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو حدیث بڑھ کر کے سہارا دیتی ہے، تو پھر اللہ اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جاؤ، جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے جو عمل انجام دیا ہے اجرت بھی اسی سے لے لینا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس ایک ایوریج جو ایج ہے تقریباً وہ 50 60 سال کی، اس کے بعد ہر انسان کو اس دنیا سے گزر کے جانا ہے۔ یہ باتیں، یہ ایک پیش خیمہ ہے، کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خداوند عالم کا ہمیں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ماہ شعبان ملا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ یہ مہینہ ہمارے آخری نبی سے منسوب ہے،
ہمارے آخری نبی سے کچھ حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں دیکھ کے پیش کروں گا، تاکہ کیونکہ بغیر دیکھے کیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنا جملہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی معصومین کے جملوں میں اپنا جملہ ایڈ ہو جائے تو پھر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ لہذا کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں دیکھ کر کے آپ کی خدمت میں، تاکہ جو باتیں اہل بیت کی ہے منوان بالکل اسی طرح آپ تک پہنچ جائے۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ دیکھیے اس لیے میں ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں، اور خدا کا شکر اس لیے بھی ادا کیا کہ یہ مہینہ ہمیں مل گیا ہے۔ اب مل گیا ہے تو ہم کریں کیا؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں مل تو جاتی ہیں مگر اس کو وہ سنبھال نہیں پاتے ہیں، اس کا وہ حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، اس کی جو کوالٹی ہے اس کو پھر وہ مینٹین نہیں رکھ پاتے۔ اب ماہ شعبان، اب اس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو کچھ حدیثیں ہیں جو مفاتیح میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ میں بہت بڑی حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم پڑھیں، جی ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے وقت میں، ٹائم میں اتنی برکت رکھی ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے یہ بھی تو دعا کریں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کتابوں کو بھی پڑھ سکیں، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اور خاص کر جب علم طلب کر رہا ہو جو بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث ملاحظہ کیجئے، جلدی پیش کروں گا، سنیے گا بہت غور سے، کیونکہ پبلک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہ ایک الگ موڈ ہو جاتا ہے لوگوں کا، لیکن کوشش کروں گا کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے دلوں میں ان باتوں کو اتاروں جو اہل بیت نے ہم تک پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو، دیکھیے بار بار معصومین کے نام آئیں گے، اپنے دلوں میں آپ صلوات پڑھتے رہیے گا، اس لیے کہ بار بار نام آئیں گے تو کافی وقت نہ ہو جائے، جلدی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت رسول سے منسوب ہے۔ حضور اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ہمارے اہل سنت حضرات کے ہاں جب اسٹیج سجتا ہے، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ممبر ملتا ہے، تو وہ جب کوئی پیاری بات کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، اتنی پیاری بات آپ بھی کہیے سبحان اللہ، ہاں صلوات پر محمد والے محمد۔ میں جلدی سنا دوں، اس کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں جس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن حسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد بزرگوار امیر المومنین سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور خدا کے قرب کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو خدا بند عالم اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، اور قیامت کے دن اس کو عزت و احترام ملے گا، اور وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یہ باتیں آپ نے جو سن لی ہے، اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی سن لیجئے۔ حدیث یہ ہے، چھٹے امام سے فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، اس میں کوئی فضیلت؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں، اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ پہلے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب سے یہ منادی یعنی صدا اس نے دی، اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماہ شعبان آ جائے اور مجھ سے کوئی روزہ چھوٹ جائے۔ دیکھیے ہمیں کیا لگتا ہے، ہم سے ماہ رمضان وہ واجب روزہ ہے، ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، قضا نہ ہو اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہ ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوتا۔
اور فرماتے ہیں کہ شعبان اور ماہ رمضان 2 مہینے کے روزے توبہ اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسماعیل فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں روزے شعبان یعنی شعبان کے روزے کا ذکر ہوا تو حضرت نے فرمایا ماہ شعبان کے روزے رکھنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جتنے اگر کوئی ناحق خون بہائے ایسا بھی انسان اگر اس مہینے میں روزہ رکھے تو وہ بخشا جا سکتا۔ بھی بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے میں نے کم سے کم 5-6 حدیثیں آپ کو سنائیں، گھوم پھر کے اس میں کیا ہے باتیں کیا آئیں۔ یہ مہینہ جو ہے وہ کس سے منسوب ہے؟ نبی سے منسوب ہے۔ یہ مہینہ کس سے منسوب ہے؟ نبی سے منسوب۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے پہلے ہی تاریخ تو گزر گئی، جن لوگوں نے اس مہینے میں روزہ رکھا اور غسل کیا مبارکباد، نہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے یوں تو ماہ رجب جو گزرا ہے اس میں بھی بہت زیادہ تاکید، پہلے کچھ باتیں سن لیجئے، اس لیے اس کے بعد انشاءاللہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ فضیلتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس لیے کہ فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا ہمیں جاننا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جن کی فضیلت کو سن کے ہم خوش ہوتے ہیں انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ماہ شعبان آ جائے تو تمہارے اندر شعبان کا رنگ دکھنا چاہیے، تمہارے اندر پھر عبادت کا وہ رنگ اور امنگ دکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہوتا کیا، ماہ رجب آپ دیکھ لیجیے، پہلی کو روزہ رکھ لیجئے، 14 13 14 15 کو رکھ لیجئے، آخر میں روزہ رکھ لیے۔ اس مہینے میں کوئی ایک روزہ رکھ لے تو یہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جب ماہ شعبان آ گیا، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ پورے 29 دن مولا کائنات کوئی ایک روزہ تو چھوٹتا نہیں تھا، حضور نے کوئی روزہ ترک نہیں کیا۔ ماہ رمضان تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن عزیزان محترم میں یہاں مثال دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ایک انسان اگر کرکٹر بننا چاہ رہا ہے، ملٹری میں فوجی بننا چاہ رہا ہے یا ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، وہ پڑھے گا تو ضرور پڑھے گا، کھیلے گا اگر کرکٹر بننا، یعنی جس فیلڈ میں وہ ماہر ہونا چاہتا ہے پہلے اس فیلڈ کی وہ ٹریننگ لیتا ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، ایک عظیم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ کیا نظام کیا ہے، یہ رجب شعبان ہے کیا چیز؟ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا، انسان کو ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی لکھائی کر لیا صاحب، 5 سال کا کورس تھا MBBS کا، تو وہ جب پورا ہو گیا تو سیدھے آپ کو ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا کہ جائیے اب وہاں جا کے آپریشن کیجیے۔ نہیں، چیر پھاڑ دے گا، سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا کرنا ہے۔ ہاں کچھ اتنا پڑھ لیتا ہے کہ کچھ باتیں، لیکن ایکسپرٹ ہونے کے لیے اب ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1-2 سال کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے انڈر میں رہ کر کے وہ دیکھتا رہے کہ یہ ہمارا استاد کر کیا رہا ہے، وہ دیکھتا رہے کہ کیا، پھر جب استاد کو لگتا ہے کہ ہاں اب یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کو اب چھوڑ دیا جائے، یعنی اب فری کر دیا جائے، اب اس لائق یہ ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی پیشنٹ کو دیکھ سکتا ہے، اس کا آپریشن کر سکتا ہے، وہ بیماریوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو مثال سمجھ میں آئی کہ انسان کو ایکسپرٹ ہونے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان کو ایکسپرٹ ہونے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان، یہ 2 عظیم مہینہ جو ہمیں ملا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان 2 مہینوں میں ہمارا بندہ روزہ رکھتے 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 اپنے باڈی کو اتنا مینٹین کر لے کہ جب ماہ رمضان یعنی میرا مہینہ آ جائے تو اس سے روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ یہ فقط یہی وجہ نہیں، یہ بہت سی وجوہات میں سے اگر آپ محسوس کریں گے، اگر گہرائی میں آپ جائیں تب آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی ماہ رجب یہ روزہ رکھو اور وہ روزہ۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ماہ رمضان پہلی تاریخ آ گئی، آپ نے روزہ رکھا، خدا کی قسم اگر سو بھی جائیں تو حدیث کہتی ہے کہ عبادت ہو رہی ہے، لیکن کسی اور مہینے میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ والی فضیلت نہیں جو ماہ رمضان کی۔ ہاں ماہ رمضان میں اگر کوئی سفر کرے تو روزہ قصر ہے، وہ روزہ بعد میں بھرپائی تو کر دے گا، مگر وہ رحمتوں سے محروم ہو جائے گا جو ماہ رمضان کے اس کے شامل حال ہوتے، وہ برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔
عزیزان محترم، لہذا خداوند عالم نے یہ ایک نظام بنایا، گویا ان 2 مہینوں میں ہمیں ٹریننگ بھی دی گئی کہ دیکھو تم یہ والا عمل کرو، یہ والا روزہ رکھ لو، یہ والی نماز پڑھ لو، تاکہ جب اس رسول کے مہینے کے بعد جب اللہ کا مہینہ آئے تو ہر بندہ اپنے آپ میں اتنا تیار ہو کر کے اس مہینے میں آئے کہ جب اس کو پہلا روزہ رکھے تو اس کو بھاری نہ پڑے، ارے یہ الٹی ہو رہی، ارے چکر آ رہا ہے، ارے یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوا تو پھر برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد والے۔ یہ کچھ عظیم باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا۔ کوشش کریں، دعا کریں، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اب یقین مانیے کہ وہ ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بہکتے بھی، ہم بہک جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم رحمان کی بارگاہ سے دور ہو جائیں گے تو شیطان اتنا ہی ہم پر حاوی ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ مہینہ جو ہمیں ملا ہے اس میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، روزہ رکھیں، کوشش کریں۔ ٹھیک ہے آپ بہت بیزی ہوں گے، آپ کو جانا پڑتا ہوگا مارکیٹ میں، تو کوشش یہ کریں کہ جب سنڈے آ جائے اگر اس میں آپ فری ہیں تو وہ دن آپ روزے میں گزار دیجیے، اس لیے کہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ اور صاحب نہیں رہ گیا۔ جس حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اب نہیں معلوم کہ ہم جب یہاں سے نکلیں روڈ پر کیا ہو جائے گا، گھر میں کیا ہو جائے گا، کب اٹیک آ جائے، کب خدا نخواستہ کون سی بیماری ہمارے اوپر آ جائے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، یعنی کہا جائے کہ اپنے بندے کو میں کیسے معاف کر دوں کہ جب یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو فرشتے دیکھ کر کے کہے کہ دیکھو اللہ کا کیسا بندہ آ رہا ہے کہ اس کی پشت پر گناہوں کا کوئی دھبا ہی نہیں ہے۔ یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان، اور 2 باتیں اور سن لیجئے بس۔ ماہ شعبان میں جہاں ہمیں روزے رکھنا ہے وہیں ہمیں روزانہ ڈیلی، دیکھیے میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شیطان بہکائے گا اور نہ یقین آئے تو آپ آج سے نوٹس کرنا شروع کر دیجیے، ڈیلی کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیا رسول سے کوئی کوتاہی ائمہ سے ہمارے؟ معاذ اللہ، بالکل نہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ استغفار کی تسبیح پڑھتے تھے، اور انداز اور عالم یہ ہوتا تھا کہ آنکھیں اشکبار رہتی تھیں خدا کے جاہو جلال، اور پھر مصلی پہ جب بیٹھتے تھے تو ان کا بدن کانپتا تھا، جبکہ گناہ کیا ترک اولا کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہمیں مصلی پہ جب آنا چاہیے اور استغفار کی جب تسبیح پڑھنا چاہیے تو ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ایک دانہ اگر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دیکھیے یہ ضرور روکھا سوکھا موضوع ضرور ہے، مگر یاد رکھیے گا اگر اس پورے مجمع میں سے، اور یہ جب یوٹیوب پہ جائے، کوئی بھی اگر ایک بندہ اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک بار آپ ایک دانہ کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن تصور رہے ہم نے کتنی غیبت کی ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہم نے آنکھوں سے کون سا گناہ کیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کون سا گناہ کیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہم نے اپنے پیر سے کون سا گناہ کیا، استغفر اللہ ربی ڈیلی 70 مرتبہ۔ اب کبھی ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ استغفار تب کیا جاتا ہے جب گناہ ہو جائے، جی نہیں، ہمارے ائمہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ترک اولا کا دھبا تک نہیں ہے، تو وہ کیوں استغفار کرتے تھے؟ اس لیے کہ جنت میں دیکھیے وہ عالی درجے پہ ضرور ہیں، لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے گناہ نہ بھی ہو تو جنت میں درجات ہیں، تمہاری استغفار کی یہ تسبیح نہیں ہے، یہ سیڑھیاں ہیں جس کو چڑھتے ہوئے تم اعلیٰ درجے پہ فائز ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ اعلیٰ اگر کون دیکھیے، آپ ہر شعبے میں آپ دیکھ لیے، ایک انسان اس پوسٹ پر تھا، 4 سال کے بعد ترقی کر کے اس سے بہتر پوسٹ پر پہنچ گیا، اس کے بعد وہ اور بہتر پوسٹ پہ پہنچ گیا۔ تو جب دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ ہمیں اعلیٰ مقام، بلند مقام مل جائے، تو کیا وہ انسان جنت میں نہیں چاہے گا کہ بلند مقام مل جائے؟ جنت میں نہیں چاہے۔ اور ایک آخری بات اس مہینے کے متعلق، پہلا تو یہ ہو گیا روزہ رکھیں۔ واقعی یہ میرے جیسے لوگوں کی بدنصیبی ہوگی کہ اگر ماہ شعبان آئے اور روزہ نہ رکھ پائیں۔ دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کو، چونکہ میرا تعلق سائنس سے بھی ہے، یہ جو دماغ ہے نا، دماغ یہ اپنے آپ میں آپ اس کو جتنا مضبوط کریں گے اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر آپ کی باڈی پہ آئے گا۔ مثال دیکھیے،
ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، تبھی اس کے پیر میں کچھ کاٹا. اب اس نے جب ٹارچ جلائی، پرانے زمانے کی بات ہے، تو کیا دیکھا کہ چوہا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اس کو رگڑا وگڑا، اس کے بعد سو گیا سر. دوسرے دن کیا ہوا، پھر اس کے پیر میں کچھ کاٹا. توجہ چاہتا ہوں. اب جو اس نے ٹارچ جلائی، دیکھا سانپ بیٹھا ہوا. اب وہیں پہ وہ صاحب گرے اور ختم ہو گیا معاملہ. جبکہ پہلے دن سانپ نے کاٹا تھا، دوسرے دن چوہے نے کاٹا تھا. لیکن چونکہ جب اس نے دیکھا اور اپنے دماغ سے اس نے محسوس کیا کہ چوہا نہیں بلکہ یہ تو سانپ بیٹھا ہوا، تو اسی نے کاٹا ہوگا، تو اس کی دہشت کی وجہ سے وہ وہیں پر مر گیا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اندر سے اتنے مضبوط ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دماغی جو سنتولن ہے، اس کو بنائے رکھیں اور مینٹین کر لیں. اگر ایک بار اپنے دماغ میں ہم نے یہ سوچ لیا، ہاں کیا ہوا گرمی اگر آ گئی، کیا ہوا اگر ہم کام پہ جا رہے ہیں، کیا ہوا اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا ہوا اگر 2 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا. ارے اتنے کمزور تھوڑی ہے کہ ہم روزہ نہ رکھ سکیں. ارے ہم اتنے کمزور تھوڑی ہیں. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے کربلا میں 3 دن بھوک اور پیاس رہ کر کے اسلام کو بچا کر کے ہمارے حوالے کر دیا. کیا ہم حسین کی خاطر اور حسین کی رب کی خاطر کیا ایک روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جیسے ہی یہ تصور آپ کے ذہن میں آئے گا، ہمارا چیلنج ہے یہ سائنس پڑھنے کے بعد، آپ 1 دن کیا 2 دن کیا روزانہ پھر آپ روزہ رکھیں گے اور بھوک کا احساس بھی نہیں ہوگا. صلوات بر محمد والے. آپ اپنے ذہنی آپ اس کو مینٹین تو کیجئے. اب ایک موضوع ہے یہ چھڑ رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ بہت دلچسپ گفتگو کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں. ایک آخری بات اس میں جو ہے، ماہ شعبان الحمدللہ اے پروردگار، دل کی گہرائی سے آپ نے دلوں میں ہی آپ کہہ لیے واقعی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اگر آپ کا ہو گیا ہے ایڈمیشن، تو آپ ٹاپ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ پڑھیں گے نہیں. ماہ شعبان میں اگر آپ داخل ہو گئے ہیں تو رحمتیں اور برکتیں آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اسے بڑھ کر کے حاصل کر لیں. تو ایک تو ہو گیا روزہ، اور دوسرا کیا ہو گیا، استغفار کی تسبیح. مفاتی میں جو ہے 2 الگ الگ ذکر ہے، اگر وہ یاد نہ ہو تو جو ابھی ہم نے پڑھا، جو آپ پڑھا کرتے ہیں اس کو ہی پڑھ لیجئے. مگر خیال یہ رہے، تصور یہ رہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یوں استغفار کیجئے، پروردگار گناہوں کے بوجھ سے پشت دبی ہوئی ہے. اس کا ایک الگ لطف ہوگا جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کہے گا استغفر اللہ، تب اس کی آنکھوں میں اشک بھی ہوگا. یہ توبہ قبول ہوگی. اور تیسری بات جو ہے، اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق چیریٹی کریں. صدقہ، جب صدقے کا نام آتا تو آدمی سوچتا ہے کہ ڈیلی 5 10 15 ہزار 100 200 1000 روپے نکالنا یہ صدقہ ہے. جی نہیں، فقط یہ صدقہ نہیں ہے. اپنے گھر سے نکل کے چچا کے گھر پہ جا کر کے سلام کر دینا اللہ کی خاطر یہ بھی صدقہ ہوگا. اپنے پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ بنا ہوا ہے، اس کی خوشبو اس کے گھر تک پہنچ رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے ایک پیالے میں لے آ کر کے ان کو پہنچا دیا تو یہ بھی صدقہ شمار کیا جائے گا. راستے میں آپ چل رہے ہیں، کسی بندے خدا کو اس چھوٹے سے پتھر کی وجہ سے کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، اس پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. اور یاد رکھیے گا، اگر یہ نیک اعمال آپ انجام دے رہے ہیں، صدقہ یعنی پیسے کے ساتھ ساتھ بھی، محبت کے ساتھ ساتھ بھی، ایک اچھی سی اسمائل کے ساتھ ساتھ بھی ایک چیز اور یاد رکھیے گا جو بھولیے گا نہیں. اس لیے کہ دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں اے بیٹا پانی دے دو، کھانا دے دو، اے بیٹا لباس دے دو، اے بیٹا دوا کی ضرورت ہے، اے میرے لختے جگر لاؤ میرا چشمہ دے دو، میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے. یاد رکھیے گا یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے مرحومین قبروں میں سو رہے ہیں وہ نہیں کہہ پائیں گے. وہ کہتے بھی ہیں تو ہم سن نہیں پاتے، مگر اہل بیت کے لطف و کرم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے مرحومین کی باتوں کو اہل بیت نے ہم تک پہنچا دیا. جب بھی آپ کوئی صدقہ دیں، جب بھی کوئی نیک کام کریں تو یاد رکھیے گا اس کو جیسے ہی آپ کریں کہیں خداوند عالم اس کا جو بھی ثواب ہے اس کا اتنا حصہ میں اپنے مرحومین کو بخشتا ہوں. اگر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اگر مان لیجیے 100% ثواب ملنا تھا اور 50% ہم نے اپنے کسی مرحومین کے لیے اصال کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں کمی ہے، اس کے یہاں کمی نہیں ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد.
یہ ساری باتیں ماہ رمضان کی تیاری ہے، ماہ رمضان کی تیاری۔ کوئی ایک دن میں سخی نہیں بن سکتا، کوئی ایک دن میں عابد نہیں بن سکتا، کوئی ایک دن میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ جب دھیرے دھیرے وہ پریکٹس کرے گا تب اللہ چاہتا ہے کہ جب بندہ میرے مہینے میں آئے، تب جب وہ مصلی پہ آئے تو اس کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ بالکل گڑ گڑاتے ہوئے آئے اور کانپتے اور لرزتے ہوئے آئے۔ جب میرے مہینے میں داخل ہو تب جب استغفار کی تسبیح پڑھے تو اس کا لطف الگ ہو، ورنہ شب قدر میں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں استغفر اللہ جل جل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ماہ رجب اور شعبان میں جو برکتوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا ہم اس سے محروم رہ گئے۔ یہ ذرا سی باتیں آپ کے گراں گزری ہوگی مگر یہ بڑی کام کی باتیں ہیں۔ چیریٹی کریے تاکہ جب ماہ رمضان میں یہ مہینہ جب آئے تب آپ کو صدقہ دینے میں ایک لطف پیدا ہو جائے۔ جی ہاں حضرات مومنین، خدا سے مگر دعا کیجئے کہ یہ ہم کر سکیں۔ نہیں واقعی آپ محسوس کر لیجئے گا، میں ابھی پڑھ کے اتر جاؤں گا، پھر مہینہ بھر آپ ہے یہ تقریر آپ محسوس کیجئے گا کہ واقعی پہلی ہی تاریخ کو کیا کیا عرفان صاحب نے پڑھا تھا، مگر اس میں سے ہم نے کتنا پرسنٹ پڑھا، کتنا پرسنٹ کیا، یہ آپ خود اپنے آپ کو اپنے نفس کو جواب دے لیجئے گا۔ لہذا دعا کیجئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو بھی برکتیں ہیں اس ماہ کی ہم اسے حاصل کر لیں۔ ایک صلوات بر محمد والے۔ نہج البلاغہ بتا چکا ہوں، چھوٹے بھائیوں کے لیے دہرا رہا ہوں، 3 حصوں پر مشتمل خطبات مولانا خود جو خطبہ دیا ہے، کلمات قصار جو دوسرا حصہ وہ ہے لیٹر ہے جو خطوط امام نے بھیجا، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے کلمات قصار۔ اس کا جو 71 کا جو کلمہ ہے، امام اول ارشاد فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، کیا کہ جب انسان کی عقل مکمل ہونے لگتی ہے تو اس کے یہاں پھر مفہوم عرض کر رہا ہوں باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کی کیا عقل مکمل ہونے لگتی ہے تو وہ کم بولتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک تو یہ ہو گیا 15-20 منٹ سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک تو اعمال وغیرہ بتا رہے تھے، شہزادی کی آج ولادت کی تاریخ ہے، ذرا فضیلت وغیرہ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اب ذرا سا آپ ہمارے ساتھ جڑیے، ابھی تک بھی جڑے تھے مگر صرف ذہنی طور پہ، اب ذرا جسمانی طور پہ بھی۔ یہ جو ہم نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، امام اول کیا ارشاد فرماتے کہ جب انسان کی عقل مکمل یعنی بڑھنے لگتی ہے تو اس کے یہاں بولنا کم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جب حدیث آپ سنیے اس کا اپوزٹ بھی ذرا سوچا کریے، اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر ہم زیادہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، اتفاق سے کل اون میں پڑھنا ہوا تو وہاں پورا شہزادی کے سلسلے سے پوری گفتگو ہوئی، کچھ باتیں ہو سکتا ہے اس میں سے میں یہاں بھی دہرا دوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، جب انسان کی عقل مکمل ہونے لگتی ہے تو پھر وہ کم بولتا ہے، لیکن جس امام نے یہ فرمایا اسی امام نے یہ بھی فرمایا، کیونکہ بات کہیں ادھوری نہ رہ جائے، بات ادھوری نہ رہ جائے۔ امام نے کیا فرمایا کہ جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے تو وہ کم بولتا ہے، لیکن اسی امام نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہم اچھے خاصے ڈریس میں بیٹھے ہوئے تھے، نئی جگہ گئے ہوئے تھے، پورا مجمع یہ سمجھ رہا تھا کیا کہنا، کیا خوبصورت لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، بال وغیرہ بہت اچھا انہوں نے جھاڑا ہوا، کیا چہرے پہ ان کی کوالٹی ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے بولا غلاظت، بری چیزیں، جیسے ہی ہم نے بولا فوراً ہمارا جو معیار تھا وہ بالکل گر کر کے زمین پر آ گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ایک انسان ہے سادے لباس میں بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ اچھنے والا، لیکن جب وہ آیا منبر پر، اب جب وہ بولنا شروع کیا، ایک محبتوں کی موتیوں کی مالا جب اس کے زبان سے نکلنے لگی، اب ان لوگوں کے دلوں میں جو اس کا معیار یہاں تک تھا فوراً بڑھ کر کے یہاں تک آ گیا۔ ارے کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت علم ہے ان کا، کیا کہنا ان کا۔ عزیزان محترم، مطلب کیا ہوا؟ جب انسان بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، بلکہ ہمارے لیے یہ پیغام دے دیا، اے بیٹا جب بھی بولا، جب بھی پچھتایا ہوں تو بولنے پہ پچھتایا ہوں، خاموش رہنے پہ نہیں پچھتایا، کیونکہ یہ جملے تیر ہوتے ہیں، جب ایک بار نکل گیا تو چلا گیا، پھر واپس نہیں آنے والا۔ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان اپنے جملوں کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے سر سوری،
معذرت، ارے حضور معاف کر دیجئے، میں ایک الگ موڈ میں تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بولا کیوں. اور جیسے ہی یہ بولا، جب تک نہیں بولا، جب تک آپ نے کلام نہیں کیا، یہ آپ کا غلام تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے بول دیا اب آپ اس کے غلام ہو گئے. اس لیے کہ ادھر ریکارڈنگ ہو گئی. عرفان صاحب ساجد صاحب کے لیے یہ کہہ رہے تھے پورے صورت میں اب جو ہماری ریکارڈنگ گھوم رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہم غلام ہو گئے. اب ہم چاروں طرف ارے حضور وہ کیا بتائے، ایسا ہو گیا اور ویسا ہو. یہ جو پیش خیمہ ہم نے بنایا ایک جملہ کہنے کے لیے. جب عقل مکمل ہوتی ہے انسان ایک تو کم بولتا ہے، اور جب بھی بولتا ہے تو ناپ اور تول کے بولتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. انسان جب بولتا ہے تو پھر ناپ اور تول کے بولتا ہے. اے لوگوں، جس گھر میں سب عقل مند تھے، توجہ چاہتا ہوں یہاں سے جڑیے، جس گھر میں سب عاقل تھے، جس گھر میں سب عقل مند تھے، اس گھر میں اگر کسی کا لقب عقیلہ بنی ہاشم ہو جائے تو وہ زینب کبریٰ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. معمولی خاتون نہیں ہے شہزادی جناب زینب کبریٰ. زینب کبریٰ اس شہزادی کا نام ہے کہ جس نے حسینیت کی آذان کو قیامت تک کے گھروں تک پہنچا دیا. ورنہ 1,24,000 انبیاء اور 3 اماموں کی جو محنتیں تھی وہ بچا کر کے حسین نے کربلا تک تو لایا، مگر قیامت تک پہنچانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ زینب نے کیا. قیامت تک انسانوں کو اگر پہنچانے کا کسی کام نے کیا تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا. ولادت ہوئی. اب حدیثیں ہیں، روایات ہیں کہ حضور نہیں تھے گھر پہ، آئے 2 دن یا 3 دن کے بعد، کہنے لگے یا علی کیا نام رکھا آپ نے؟ کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم بھلا یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، آپ بتائیے کیا نام رکھا جائے؟ کہا اس کا نام ہے زینب. توجہ چاہتا ہوں، اس کا نام ہے زینب. زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے باپ کے لیے زینت ہو. سبحان اللہ. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ہم اگر ذکر کر رہے ہیں یا دنیا میں اگر کسی کو بھی اگر کوئی بھی ذکر کرنا ہے، اگر اس ذکر میں زینت چاہتے ہو تو علی کا ذکر کرو. علی کی زینت کا نام زینب ہے. علی کی زینت کا نام زینب ہے. اور دیکھیے ابھی معلوم ہے مجھے نعرہ اور نہیں لگ رہا ہے ذرا سا، کیونکہ ہم نے 15-20 منٹ ایسی چیزیں بول دی کہ آپ کا جو نہیں یقین آیا تو دیکھ لیے اتنے تھک گئے تھے کہ ٹیک لگا لیے. تو عزیزان محترم، نہیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جناب زینب آپ ذرا محسوس کیجئے ایک دم ذرا دل کی گہرائی سے کہ یہ کون سی بیوی، کیا ہے ان کا کام. عزیزان محترم، آج ہمارا بچہ کیا کہتا ہے؟ یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد. آپ کو کیا لگتا ہے اتنا معمولی آدمی تھا؟ ایک آدمی نے ذرا سا یزید کے خلاف دربار میں بولا، وہیں قتل کر دیا گیا، وہی قتل کر دیا گیا. مگر آج دنیا بھر میں یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد. یہ جو یزید فٹ بال بنا ہوا ہے کہ ہر بچہ پیر سے مارے چلا جا رہا ہے، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد. یہ جو ہر آدمی، ہر بچہ، ہر جوان، ہر عورت جو یہ نعرہ لگا رہی ہے یزید، یہ اتنا معمولی آدمی نہیں تھا. اس کو بونا اگر کسی نے بنایا ہے وہ زینب اور سجاد کے خطبوں نے. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچیں، اب یہ سب چیزیں کیا ہے، آدمی مسائل میں پڑھ کے گزر جاتا ہے، اس میں فضائل کے جز ہیں اس میں فضائل. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے بھی دربار میں کچھ بالکل ملتا جلتا واقعہ ہے. آپ جب وہاں پہنچے، یہ لوگ قیدی ہیں، مگر اب وہاں قصیدہ پڑھ رہا ہے یزید اپنے آباء و اجداد کا،
اور جتنی فوجیں آئی ہیں کربلا سے سب کو انعام بانٹا جا رہا ہے۔ مگر جناب زینب نے ایک جملہ کہا، دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، یزید لکڑیوں کے ڈھانچے پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ کی جو خاموشی تھی وہ ممبر نکل رہا تھا، مگر نہیں، ممبر پر نہیں، لکڑیوں کے ڈھانچوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور سب اس کو جھک جھک کے امیر المومنین یا یزید یا یزید، امیر المومنین، اے آقا، نہ جانے کتنے بہترین بہترین القاب سے نوازا جا رہا ہے۔ اس نے اسی مقام پہ جب کسی نے اعتراض کیا تو وہیں اس کا قتل کر دیا گیا، کسی کو قید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، ایسے عالم میں کہ جب 700 کرسی نشیں، جب ساری دنیا سے تقریباً لوگ آئے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد وہ لکھنا چاہتے تھے کہ دیکھیں کربلا میں ہوا کیا تھا، کون ہارا، کون مارا گیا، کس کا قتل ہو گیا، آخر وجہ کیا تھی۔ یزید آباء و اجداد کا اپنا قصیدہ پڑھ رہا تھا، خود ہی سے اپنی جو ہے شاباشی دے رہا تھا، شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا، لوگوں کے قلم چل رہے تھے، یزید امیر المومنین ہے، یزید خلیفہ ہے، یزید کا کیا کہنا، یزید کی حکومت کا کیا کہنا، اور اس کی تخت کا کیا کہنا، اس کے لاہ و لشکر، اس کا جلال کا کیا کہنا، یہ ساری چیزیں امیر المومنین لکھا گیا یا یزید لکھا گیا، بہترین بہترین القاب سے نوازا گیا۔ لوگ جھوم جھوم کے ابھی لکھ ہی رہے تھے، اس لیے کہ بکے ہوئے قلم بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ بکے ہوئے قلم بڑی تیزی کے، آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، بکے ہوئے قلم بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ تاریخ بن چکی تھی، یہ قیامت تک تاریخ چلتی، یزید امیر المومنین تھا، یزید خلیفہ تھا، پھر لوگ یزید کے نقش قدم پر چلتے، کھل کے گناہ کرتے۔ لیکن ایسے عالم میں توجہ چاہتا ہوں، لیکن ایسے عالم میں جب چاروں طرف سے امیر المومنین یا یزید کہہ رہے تھے، ایسے عالم میں علی کی شیر دل بیٹی نے کہا، اے یزید، ہائے ہائے، اب لوگوں کا قلم رک گیا، ہاتھ کانپنے لگا، یہ کون سا قیدی ہے، یہ کون سی قیدی ہے، یہ کون سی عورت ہے جو بول رہی ہے، ہم اتنا جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، یہ کون سی خاتون ہے جو لہجے میں بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے، نہ القاب سے نواز رہی ہے، نہ عزت دے رہی ہے، نہ کچھ کہا جا رہا، بلکہ اے یزید، اے یزید۔ عزیزان محترم، جناب زینب نے اور سید سجاد نے جب وہاں خطبہ دیا، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاریخ لکھی جا چکی تھی، کون ہارا، کون جیتا، کیا ہوا، سب نقش قدم پر یزید کے چلتے، مگر ہاں علی کی شیر دل بیٹی نے جب وہاں خطبہ دیا اور جناب سید سجاد کو جب ممبر مل گیا، پہلے تو مل نہیں رہا تھا، پہلے تو یزید نے کہا نہیں، جب کہا کہ مولانا نے کہ مجھے بولنے کی اجازت دو، کہا نہیں۔ اچھا، جب آپ کسی چیز کو منع کریے تو پبلک کا مزاج یہ ہے، تو پھر وہ کہتی ہے نہیں، معاملہ کیا ہے، منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ جتنا کہیے کہ پیچھے پلٹ کے مت دیکھیے گا، آدمی وہیں ضرور دیکھے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب امام نے کہا مجھے بھی اجازت دے کہ میں لکڑیوں کو ڈھانچوں پر جاؤں، تو کہا نہیں، اجازت نہیں ملے گی، نہیں اجازت نہیں ملے گی۔ یزید نے پورا پلان بنا کے آیا تھا کہ کیسے ہم ان کو جو ہے بالکل جھکا دیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو بلند کر لیں، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یزید خود اپنی جال میں پھنسنے والا ہے، خود اپنی جال میں پھنسنے والا۔ جب یزید نے کہا نہیں، ان کو اجازت نہیں ملے گی، اب لوگوں میں ہمت پیدا ہو گئی، اے یزید بولنے کی اجازت دے دے، یہ قیدی ہے کیا بولے گا، یہ تو بیمار اور لاغر ہے کیا بولے گا، ان کے اندر تو دیکھ رہا ہوں کتنے کمزور ہے، کیا بولے گا۔ یزید کہا نہیں بولنا ہے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، نہیں اجازت دو، ہم سننا چاہتے ہیں، یہ کیا بولیں گے۔ بس عزیزان محترم، یزید کی جھجلاہٹ کی وجہ سے زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ ارے یہ ممبر پر جائیں گے تو ہمارے آباء و اجداد کو برا کہیں گے۔ یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، اب یہ جناب سید سجاد کا ذکر ہونے لگے گا، لہذا اپنی بات کو یہاں پر روکنا۔ تاریخ کے دھارے کو توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کے دھارے کو اگر کسی شخصیت نے پلٹ کر کے حقیقی اسلام کا چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو وہ ایک طرف زینب کبریٰ تھی، دوسری طرف سید سجاد تھی۔ اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی تو پھر ہمیں تاریخ ویسے ہی ملتی جیسے لوگوں کے یہاں ہے، آج بھی جھوم جھوم کے، ابھی 28 رجب گزری، آج بھی لوگ جھوم جھوم کے کہتے ہیں معراج جو ہوئی تھی وہ رسول اللہ کی بیوی کے بستر سے ہوئی تھی۔ عجیب بات ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے نا؟ یہی تو ہے فرق ہمارے اور لوگوں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہابی اور بریلوی اور یہ وہ، نہیں، اللہ کا شکر ہے آپ اشاروں کو سمجھیں گے۔
یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور ان کے میں کہ وہ سن کے مان لیتے ہیں، ہم نہیں، ہم تو اس پہ بھائی جب تک غور نہیں کر لیں گے۔ سن لیجئے اس کو ذرا سا مختصر کر رہا ہوں۔ حضور کو معراج کہاں سے ہوئی؟ مکے سے ہوئی، جناب ہانی کے گھر سے ہوئی۔ اچھا بامبے میں نے یہ پڑھ دیا تھا جناب ہانی کے گھر سے 2-4 لوگ آگے گھیر لیے تھے، کہنے لگے یہ تو وہ کوفے میں تھے، جناب مختار جناب مسلم ابن عقیل جہاں رکے تھے۔ ہم نے کہا ہاں سر وہ جناب ہانی ابن عروہ ہیں، یہ مولائے کائنات کی بہن ہے جناب ہانی۔ اب اس کا مطلب میں نے وہاں یہ محسوس کیا کہ ابھی بھی ہماری پبلک، ہمارے لوگ ہسٹری سے اتنے دور ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں معلوم ہوتا کہ کون علی کی بیٹی ہے اور کون علی کی بہن۔ تو یہاں سے ہوئی معراج، گھر سے چلے اور پھر سورہ اسراء کی پہلی آیت پڑھ لیجئے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن معراج ہوئی ہے مکے سے۔ اے دنیا کے بھولے بھالے مسلمانوں، جھوم جھوم کے پڑھتے تو ہو، کبھی غور کیوں نہیں کرتے کہ ہاں اگر کہتے ہو کہ عائشہ کے بستر سے معراج ہوئی، ذرا غور تو کرو، معراج مکے کا واقعہ ہے، بستر مدینے کا ہے۔ اس لیے کہ کسی خاتون کی جب شادی ہوگی، بھائی جب عائشہ کی شادی حضور سے ہوئی ہے تو وہ مدینے میں ہوئی ہے اور معراج مکے میں ہے، تو کسی عالم دین کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، کہا معراج جب مکے کی تھی تو بستر مدینے کا کہاں سے آ گیا؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے، آپ خالی اسی جملے سے اندازہ لگا لیجئے کہ جناب زینب کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، ثانی زہرا ہے، ثانی زہرا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اور شہزادی کی خدمت میں معذرت اور ہاتھوں کو جوڑ کر کے معافی اور معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یا فاطمہ زہرا، آپ کا ثانی تو اس دنیا میں آ گیا مگر زینب کا ثانی آج تک نہیں آیا۔ آپ کا ثانی تو اس دنیا میں آ گیا۔ اور دیکھیے جناب زینب اس خاتون کا نام ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے تو پہلے سے پنجتن پاک موجود تھے، پہلے سے پنجتن پاک موجود تھے۔ اور یہ ہماری وہ بی بی ہے جنہوں نے 7 معصومین کا زمانہ دیکھا، 7 معصومین۔ اور ایک جملہ اور میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں نظر کر دوں، کچھ پیغامات بھی اسی میں۔ مصائب میں ہم کیا سنتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں نے چھوڑ دیا، بہت سی چیزیں۔ مصائب میں ہم کیا سنتے ہیں؟ خیموں میں آگ لگی، ہاں ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا، چوتھا خیمہ جلا۔ لیکن جناب زینب کا جہاں لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، وہیں دوسرا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، یعنی جس بی بی کو کسی نے نہیں پڑھایا ہو۔ لوگ کہتے ہیں معصومہ ہے کہ نہیں معصومہ۔ دیکھیے میں 4 معصومین کی فہرست میں شہزادی کو نہیں جوڑتا، لیکن یہ بتاؤ کہ جس کو کسی نے نہ پڑھایا ہو وہ کیا ہے؟ جس کو کسی نے نہ پڑھایا ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ بی بی ہیں جن کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ آخری خیمہ اب جلنے والا ہے، شہزادی خیمے میں آئے، اے بیٹا سید سجاد، اے بیٹا اٹھو اٹھو آنکھیں کھولو، اے بیٹا خیمے میں آگ لگ گئی ہے، یہ بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ توجہ چاہتا ہوں، ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ آپ بہت ہی اس کو لائٹلی آپ نے لے لیا۔ ابھی ہم نے کہا کہ آپ بی بی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ اے بی بی زینب، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اس مسئلے کا حل کی کیا کرنا چاہیے؟ اب آئیے بی بی کی بارگاہ میں، اے شہزادی زینب کبریٰ، آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے؟ تو معاملہ سنیے کیا جو ہمارے علماء نے بیان کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے غدیر کے میدان تک ہر معاملے میں مولا کائنات کو حضور نے بتایا میرے بعد میرا جانشین علی علی علی۔ سنیے گا، بہت فضیلت کا عظیم جملہ ہے، ایک عظیم ذمہ داری ہے جو جناب زینب کبریٰ نے ادا کی۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے غدیر کے میدان تک بار بار مولا کائنات کو حضور نے پہچنوایا میرے بعد میرا جانشین علی، میرے بعد میرا جانشین علی۔ اور 11 ہجری کے بعد 47 ہجری 19 ماہ رمضان کو جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے تو مولا نے کہا بیٹا حسن نماز پڑھاؤ، بیٹا حسن نماز پڑھاؤ۔
کیوں یا مولا؟ کہا اس لیے کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سر پہ امام کی ضربت لگ جائے تو دیکھو جانشین حسن ہے. توجہ چاہتا ہوں، ذرا سے جڑیے میرے ساتھ. میرے بعد میرا جانشین حسن ہے، اور امام حسن اس دنیا سے 50 ہجری میں رخصت ہوتے ہوتے لوگوں کو بتا کر کے گئے کہ میرا بعد میرا جانشین حسین ہے. علی کو بتایا نبی نے میرا بعد جانشین علی ہے. علی نے بتایا میرے بعد میرا جانشین حسن ہے. حسن نے بتایا میرے بعد میرا جانشین حسین ہوگا. لیکن عصر عاشور کا ہنگام گزر چکا، امام حسین پشت فرش پہ زمین پر تشریف لا چکے. اب کون بتائے کہ جانشین سجاد کون ہے؟ اے لوگوں، یہ زینب کبریٰ کا سوال نہیں تھا، یہ دنیا والوں کو پیغام تھا کہ دیکھو حسین کے بعد زینب سوال کر کے بتا رہی ہے کہ حسین کا جانشین سجاد ہے. صلوات یہ دیکھو کیا حسین کے بعد اگر کوئی جانشین ہے، ورنہ عالم غیر معلمہ ہے، جانتی ہیں کہ کیا ہے معاملہ، مگر ایک پیغام کے طور پر اپنے بھائیوں کی خدمت میں، اور یہ جائے گا باتیں بہت دور تک جائے گی. کیا کہا؟ اے بیٹا سجاد، سنیے گا ذرا جاگ کر کے، ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. جانتے کیا مطلب ہوا؟ ہر چیز کا ذرا سا آپ اپوزٹ بھی سوچا کریے. اے بیٹا سجاد، ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ امام نے کہا نہیں، جان بچانا واجب ہے پھوپھی اماں، باہر نکل چلیے، باہر نکل چلیے، باہر نکل چلیے. کیا مطلب ہوا؟ میری ماں اور بہنوں تک یہ آواز آن لائن کے ذریعے جب یوٹیوب کے ذریعے پہنچے گی تو وہ محسوس کرے اس جملے کو کہ آپ جس شہزادی کو مانتی ہیں، آپ اس ثانیہ زہرا کو مانتی ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی تو پوچھ رہی ہے بیٹا سجاد جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں. اے میری ماں و بہنوں، اپنے سر سے چادر اس وقت ہٹانا جب جل کے مر جانے کا خوف پیدا ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں ارے کیا ہوا، ماڈرن زمانہ ہے اور یہ زمانہ ہے اور وہ زمانہ ہے. یاد رکھیے گا کبھی اپنے آپ کو شہری ہونے میں اور فارن سے پڑھ کر کے آنے میں اور لوگوں سے تعلقات کی بنا پہ اپنے عزت کو مت رسوا کرو. اپنی ماں اور بہنوں کو لوگوں کے سامنے نمائش بنا کر کے مت پیش کرو، اس لیے کہ اسی دنیا میں نہیں رہنا ہے، مر کر کے جانا بھی ہے. واقعی آپ دیکھیے، ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ بات 100% فیکٹ ہو، ضروری نہیں. کوشش انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ مرکز میں رہے. بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی ہیں، ارے نہیں ایک جگہ وہیں سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب نکلو تو ادھر سے کوئی اور وہاں کوئی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. مرکز یعنی ایک جگہ رہنا مناسب لوگ نہیں سمجھتے. نقصان بھی ہے مگر فائدہ بھی ہے. فائدہ زیادہ ہے ایک جگہ رہنے میں، مرکز میں قریب قریب رہنے میں زیادہ فائدہ ہے، اور دور دور رہنے میں نقصان زیادہ ہے. فائدہ ہم مانتے ہیں بھائی. آپ جیسے ممبئی میں پہنچیے، ڈونگری ایسا ہے کہ آپ کو اگر اتنا بڑا گھر مل جائے، پہلی بات تو ملے گا نہیں، اس کا خالی کرایہ لاکھوں میں ہوگا کہ نہیں. مگر آپ اسی پیسے کو لے کے اور دور چلے جائیے تو آپ کو اور بڑی جگہ مل جائے گی. مگر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا، کوشش کرنا چاہیے کہ مرکز میں رہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مثلا میسج آ گیا، کیا؟ ارے وہ مغلی سرا میں یا ادھر مسجد میں وہ آج مجلس ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں. چھوڑ یار، کیا کرنے جائیں گے؟ 5 کلومیٹر دور ابھی جائیں گے، رات ہو جائے گی، یہیں سو جاتے، چھوڑو جانے دیں. اب پتہ چلا گا کل کی مولانا صاحب نے وہاں مدرسہ بھی شروع کر دیا. اب بتائیے آپ کا لڑکا وہاں 5 کلومیٹر دور سے کیسے آئے گا؟ توجہ چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% میں فیکٹ ہم ایک دم صحیح ہیں، نہیں. کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم مرکز میں رہیں، لوگوں کے قریب قریب رہیں، اور خاص کر کوشش یہ کرنا چاہیے جہاں اللہ کا گھر ہو وہیں قریب میں تمہارا بھی گھر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تاکید کی گئی ہے، نماز مسجد میں پڑھو، مجبوری ہے تو گھر میں پڑھو. جب ہم دور چلے گئے تو بتاؤ، یا تو پھر وہاں مرکز بناؤ، یا تو وہاں بھی لوگوں کو شفٹ کراؤ، وہاں بھی مسجدیں ہوں، وہاں بھی امام. اچھی بات ہو، دور رہنا بھی اچھی بات. بھائی جب دور لوگ جائیں گے تبھی تو دوسرا مرکز بنے گا، تبھی تو لوگ ہے. دیکھیے ہر چیز میں اچھائی بھی ہے اور کہیں نہ کہیں برائی ہے. بس انسان اس چیز کو ذرا سا مینٹین کرے کہ ہاں اگر دور چلے گئے تو کیا ہوا، گھر دور ہو گیا ہے، دل قریب رہے گا. تو مولا حسین
بس آخری جملہ، اس لیے کہ آپ مزاج سے واقف ہیں کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے، ہر صورت میں آنی چاہیے۔ تو زینب اس بیوی کا نام ہے جو بتا کے چلی گئیں کہ حسین کے بعد جانشین کون۔ ایک آخری بات، آخری رخصت کے لیے خیمے میں بہت سی باتیں ہیں جو چھوڑ کے، بہت سی تیاری کیا تھا ہم نے۔ جب آئے آخری رخصت کے لیے تو کیا کہا؟ ان میں بھی یہی بات کہے کہ ہم نے تمام کر دی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہن زینب سے ایک بات امام نے کہا ہے، وہ زینب سے نہیں کہا، ہم سے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہم مسائل میں سنتے ہیں نا اس کو، بہن زینب نماز شب میں ہمیں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا محسوس کیجئے، خدا کی قسم امام حسین کیا کرے، بہن زینب ہمیں نماز شب میں یاد رکھنا۔ مطلب کیا ہوا؟ کیا اے حسین ابن علی، آپ کو نہیں معلوم، آپ کی بہن آپ کو نہیں معلوم کہ یہ زینب کبریٰ ہے، چلتے ہوئے ناکے پر نماز شب بھی پڑھیں گی مگر چھوٹنے نہیں پائے گی۔ زندان میں اگر کھانا اور پانی کم ہو جائے اور پیروں میں اگر لغزش پیدا ہو جائے اور کمزوری پیدا ہو جائے تو نماز کو اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھیں گی، مگر اے حسین ابن علی، یہ زینب علی کی بیٹی ہے، یہ نماز پڑھیں گی ضرور۔ مگر یہ سوال کیسا ہے؟ سوال بتا رہا ہے، یہ زینب سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں دیکھو، ہم اور تمہارا جو رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ تم سے نماز پنجگانہ تو چھوڑو، نماز شب بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نماز پنجگانہ اگر ہم سے چھوٹ جائے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جس حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے بہت سی چیزوں کو بچانے کے لیے، انہیں بہت سی چیزوں میں نماز بھی تو ہے۔ لیکن شیطان جب رحمان سے دور ہوں گے تو شیطان قریب آ جائے گا۔ ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دور ہے ایسا کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، 10 بجے آ رہے ہیں، 11 بجے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب 12 بجے کے بعد نماز شب کا وقت شروع ہوگا، وقت بدلتا رہتا، آدھی رات ہے، کبھی وہ 11:30 بجے آئے گی، کبھی 12:30 بجے آئے گی، کبھی 1 بج بھی سکتا ہے، آپ کس علاقے میں ہیں اس لحاظ سے۔ لیکن عزیزان محترم، اب اتنی دیر تک پھر جاگو تو پھر 6 بجے اٹھنا ہے، پھر آفس کون جائے گا، اور وہاں جا کر کے پھر سونا اور نیند آ جانا۔ یہ آخری بات سن لیجئے جس طرح سے بھی چاہیے، لیکن بہت دل کی گہرائی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعا کریے کہ خدا بند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا حسینی بن جائیں، ویسے جیسا حسین چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نماز پنجگانہ تو چھوڑیے، یہ تو چھوٹ ہی نہیں سکتی ہے۔ کوشش کرنا چاہیے پروردگارہ، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے اور اپنے جیسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز شب پڑھ سکیں۔ شیطان جتنا نماز صبح سے نہیں روکتا اس سے کہیں زیادہ نماز شب سے روکے گا آپ کو۔ لیکن کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے، کوئی کیا زیادہ تر شہروں میں یہ آدمی کہے گا، ارے ہم تو خود ہی 11 بجے آتے ہیں، 12 بجے آتے ہیں، سوئیں گے نہیں تو صبح اٹھ کے جائیں گے، پھر نماز صبح کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا طریقہ ہمارے علماء نے بھی بتایا، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ تو جس وقت بھی آپ سو رہے ہو نماز شب پڑھ کے سو جاؤ۔ اور دیکھیے 11 رکعت ہے یہ نماز، بات مکمل ہو جائے، یہ 11 رکعت ہے، یہ قنوت اور یہ 40 لوگوں کا نام اور یہ سید سجاد علیہ السلام والی دعا اور یہ چھٹے امام والی دعا اور یہاں پہ یہ پڑھ لیا جائے، وہاں پہ وہ پڑھ لیا جائے، یہ سب اب آپ تب کریے گا جب آپ مسلسل کم سے کم 1-2 مہینہ نماز شب پڑھ چکے ہوں۔ پہلے ہی دن اگر آپ نے یہ ساری دعائیں اور سارا طریقہ اپنایا تو دوسرے دن اٹھ ہی نہیں پائیں گے، سو جائیں گے آپ۔ ہاں جیسے ہمیں طریقہ سکھایا اسلام نے کہ جب بزنس کرنا ہو تو چھوٹے پیمانے پہ کرو، اس لیے کہ اگر بڑے پیمانے پہ کیا اور نقصان ہو گیا تو زمانے میں کیا ہوتا ہے، آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اس لیے سکھایا کہ چھوٹے پیمانے پہ کرو، نقصان بھی ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اسی طرح اگر عبادت نماز شب شروع کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ 11 رکعت نماز شب میں پڑھتا ہوں، 2 رکعت قربتاً اللہ اکبر، ایک دم صبح کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ آپ پڑھیے، بہت تیزی کے ساتھ آپ پڑھیے، بالکل آپ 8 رکعت ایسے مکمل ہو جائے گی، نماز شب پڑھتا ہوں 2 رکعت، اس طرح سے 4 بار آپ نے نیت کی، نماز شب 8 رکعت ہوئی۔ نماز شفع 2 رکعت ہے، دعائے قنوت نہیں ہے، اگر بھولے سے آپ نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ٹھیک۔ اس کے بعد آخر میں آتی ہے نماز وتر، 1 رکعت ہے، سورہ حمد پڑھیے، انا اعطینہ پڑھیے، دعائے قنوت کے ہاتھ اٹھائیے، صلوات پڑھیے، کوئی دعا اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، رکوع سجدہ، اس کے بعد نماز تمام، اس کے بعد آپ دعا مانگ لیجئے۔ کیا لطف ہوگا کہ جب چاروں طرف اندھیرا ہو، ایک ہلکی سی روشنی آ رہی ہو اور مصلی پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہو نماز شب پڑھنے کے بعد اس حسین اور زینب کو یاد کر کے السلام علیکہ یا ابا۔ یہ شروع اور آخر کی یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذرا سا
تھکا دینے والی ہوں، مگر یاد رکھیے گا جو دنیا میں تھکا دینے والی چیز ہے وہی آخرت میں آپ کو سرخرو کر دینے والی چیز ہے۔ گزارش ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم تو اہل بیت نے دیا ہے جس پر ہم کھڑے نہیں اتر پا رہے ہیں۔ ہم جیسے جب کم پڑھے لکھے لوگ جب ممبر پر آتے ہیں، میرے جیسے لوگ، تو ہم جیسے لوگوں کو ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، اس لیے کہ شیطان ہمیں اس طرح سے سلا دیتا ہے کہ ہم نماز شب کے نماز پنجگانہ اور خاص کر نماز شب ہم سے چھوٹنے لگتی، اور اس کے بعد ہم عالم دین کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کے فون بغیر پوچھے بھی فون کر لیتے ہیں۔ طریقہ ہے نا، میسج کیجئے، ہم آپ کو فون کریں کہ نہیں کریں۔ 1:30 بج رہا ہے، 2 بج رہا ہے، لیٹنے کا ٹائم، بیٹھنے کا ٹائم، فیملی میں ہے، 11 بجے سو گئے، 12 بجے سو گئے، آپ فون کر لینا، چلیے ٹھیک ہے، یہ تو اس کا دل ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ آپ سے عزت سے پیش آتا۔ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کوئی دعا بتا دیجیے، ہمارے یہاں روزی روزگار سے ہم پریشان ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ نماز شب پڑھو، روزی تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی۔ نماز شب پڑھو، روزی تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی۔ اور اگر کوئی نماز صبح ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، ایک عالم دین استاد تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور سر کو جھکائے ہوئے، جب طلاب آئے ہیں یعنی اسٹوڈنٹ جب آئے ہیں ان کی خدمت میں پڑھنے کے لیے، بس آخری بات ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ استاد کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ لگتا ہے ان کے گھر میں کوئی مر گیا ہے۔ کیا؟ ان کے گھر میں کوئی مر گیا ہے۔ کوئی ہمت نہیں کسی کی پڑ رہی ہے کہ وہ پوچھے کہ کیا ہوا۔ تو ایک طالب علم آگے بڑھا اور حضور معذرت کے ساتھ کیا بات ہے، آج آپ بڑے غمگین ہیں، خیریت تو ہے، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، کوئی سانحہ تو نہیں؟ کہنے لگے نہیں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب سب بچوں نے کہا مگر استاد ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کسی بڑے غم میں مبتلا ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کیا کوئی مر گیا ہو۔ کہنے لگے نہیں مرا تو کوئی نہیں ہے، مگر آج مجھ سے نماز شب چھوٹ گئی۔ اے اللہ، دعا کیجیے، واقعی آپ دل کی گہرائی سے دعا کیجئے، اور خدا کے واسطے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آج کیسا بیان ہو گیا، صلح دینے والا نہیں، یہ صلح دینے والا بیان نہیں ہے، یہ جگا دینے والا بیان ہے۔ ہم حسینی ہیں، کیسے حسینی ہیں؟ ہمارے دلوں میں معرفت کا چراغ کس معیار کا ہے؟ کیا روشن ہے یا مدھم ہو چکا ہے؟ یہ ہمارے دلوں میں جو حسینیت کا چراغ روشن ہے، یہ نماز شب اس میں اضافہ کر دے گا۔ عالم دین ایسا نماز شب چھوٹ گئی تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ان کی گھر مر گیا ہو، مر گیا۔ اور واقعی ہم حسین والے ہیں، وہ حسین کی جو آخری وقت اپنی زینب کے ذریعے، دیکھیے وسیلہ ڈھونڈا جاتا ہے، زینب کے ذریعے ایک پیغام دے کر کے قیامت تک کے شیعوں کو چلے گئے، بلکہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو پیغام دے دیا ہے، یاد رکھنا اگر حسین حسین کا نعرہ لگانا ہے تو نماز شب نہ چھوڑنے پائے۔ ماہ شعبان ہے یہ، شروع کی بات دہرا کر کے دعا اور تمام گفتگو۔ روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، اگر بہت بیزی ہیں، بہت زیادہ پیاس اور بھوک کی شدت ہے تو کوشش کیجیے کہ جب سنڈے آپ کا جو بھی فری والا دن ہو اس میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ 70 مرتبہ، یہ تو کم سے کم ہے نا، 70 مرتبہ کم سے کم، اور آپ اور گہرائی میں جائیں گے 70 استعمال ہوتا ہے کسی چیز زیادتی کے لیے۔ ارے 70 طرح کی باتیں مت کرو بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جتنا ہو سکے اتنا استغفار کی تسبیح پڑھیں، مگر ایسے نہیں استغفر اللہ ربی آتا اور کیسے ہے سب ٹھیک، استغفر اللہ، ہاں آ رہے ہیں کھانا نکالو، آ رہے ہیں استغفر اللہ، جی نہیں، ایسے والا نہیں چاہیے۔ وہ والا استغفار کیجیے کہ جب آنکھوں میں اشک ہو، گناہوں کا ہمارے ذہنوں میں گزر ہو رہا ہے، فلاں تاریخ کو یہ گناہ کیا، فلاں تاریخ کو یہ گناہ کیا، مگر اے رحمان اے رحیم ہمارے گناہ کم ہے، تیرا رحم و کرم زیادہ ہے، تیرا کرم زیادہ ہے، ہماری گناہ کم ہے۔ اگر اب شعبان میں ہم آ ہی گئے ہیں، پروردگارہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے پشت کے گناہوں کا بوجھ سے ہماری پشت کو ہلکا کر دے، پشت کی ہلکا کر دے۔ بس عزیزان محترم، آج کی یہ گفتگو ہر بار کی طرح میں نے کوشش کی ہے کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں کہ جس پر خدا کرے کہ عمل ہو جائے، میں نے کوشش کی ہے کہ اپنا حق ادا کر دیا اور آپ تک ان باتوں کو پہنچا دیا۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے، امام نے کہا ہے کہ لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے گھروں تک بتاؤ کہ ماہ شعبان آ گیا، روزہ رکھو، تاکہ ماہ رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال ہو سکے۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وسیلہ حضرت
ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کے واسطے سے پروردگارا ماہ شعبان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیح پڑھنے کی خلوص دل کی نیت سے اس کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا اس ماہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور خیرات اور چیریٹی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگارا اگر دعاؤں کو قبول ہی کرنا ہے تو انہی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے کہ پروردگارا جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب دنیا سو رہی ہو تو ہم حسین حسین کہنے والوں کو ہمارے اندر یہ نصیب میں لکھ دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز شب روزانہ پڑھ سکیں۔ پروردگارہ تیری بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہم سائے میں ہے مگر آج بھی رسول کی بطول کی قبر بے سایہ ہے، میرے خالق میرے مالک جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ اے پروردگارہ اس زینب کبریٰ کا واسطہ کہ جس کے ذریعے سے آج تک دین اسلام بچا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے، پروردگارہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عنایت فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزی سے لگا دے، بہت دل کی گہرائی سے، اس لیے کہ واقعی جناب زینب کے وسیلے سے آپ دعا کر رہے ہیں، دعا رد نہیں ہوگی۔ پروردگارہ ہم میں سے بے روزگار ہیں تو روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے ہوئے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے خالق میرے مالک ہماری پشت گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے، خدایا ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار اے میرے پالنہار اے میرے خالق تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے مرحومین ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں، کس کیفیت میں ہے کس عالم میں ہے ہمیں نہیں معلوم، خدایا تجھے اسیری زینب کا واسطہ ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ یقین مانیے کہ اس دعا سے وہ جتنا خوش ہوتے ہیں ان کی قبر میں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ہمارے حق میں۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں جنت کے دریچوں کو کھول دے۔ پروردگارہ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ امام زمانہ امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا